قرضہ لے کر قربانی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ایک وعدہ کیجئے، قرضہ جس آدمی سے لے رہے ہیں اس سے وعدہ کیجئے کہ 1 مہینے میں آپ کا قرضہ دے دوں گا، آپ مجھے 12,000 15,000 روپے بطور قرض دے دیجئے تاکہ ہمیں خصی لے لیں اور قربانی کر دیں۔ قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ ہم اس کا قرضہ ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر قرضہ لے کر قربانی کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ قرضہ ہم دے سکتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے کی اجازت لے کر، لیکن قرضہ لے کر حج کرنے نہیں جا سکتے، کیونکہ قرضدار پر حج ہے ہی نہیں۔ قرضدار پر حج نہیں، حج تو اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، من استطاع الیہ سبیلا، جو ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تم وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو، تو حج کرو، اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے تو آپ حج نہ کریں۔ 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ 1/4 ہیں اور حقوق العباد 3/4۔ 1/4 حقوق اللہ ہے اور 3/4 حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ 1/4 ہے، صرف چوتھائی۔ اسلام کے اندر 2 ہی حقوق ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ کا حق صرف چوتھائی ہے اور 3 حصے بندوں سے جڑے ہوئے ہیں، بندوں سے۔ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنا حق چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن بندے کا حق میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز بہت ضروری ہے، لیکن اگر چھوٹ گئی یا جان بوجھ کر اگر آپ نے چھوڑ دی، اللہ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ بہت ضروری ہے نماز، لیکن اگر آپ نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر ہی ترک کر دی، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی یا کسی غیر مسلمی کی، ہندو ہی کی ایک بالشت زمین پر اگر قبضہ کر لیا ہے اور اس کو اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے، ایک بالشت زمین پر قبضہ کر کے اپنے مکان میں شامل کر لیا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ نماز ایک بار معاف کر دے گا، یہ میرا حق ہے، میں چاہوں تو معاف کر سکتا ہوں، چاہوں تو نہ کروں۔ لیکن اگر کسی کا حق مارا ہے، 1 بالشت نہیں 1 انچ بھی اگر آپ نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے تو اللہ اس کو معاف۔ نماز آپ نے چھوڑی تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا قیامت کے دن، جب تک کہ دنیا میں آپ کو آپ کے بھائی نے معاف نہ کیا ہو۔ تو یہ ہے سمجھانے کا اثر۔ سامنے ہی بیٹھ کر اور پہلی صف میں، اس کو کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ تم جیسے 360 مولوی روزانہ آئے، ہم ان کی نہیں مانے، تمہاری کیا مانیں گے؟ تم تو کل کے لونڈے ہو مولانا۔ سسٹم دیکھیے آپ، سسٹم۔ تو سن رہے ہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے حقوق العباد کا خیال رکھیے۔ ظلم اللہ کبھی معاف نہیں کرتا اگر آپ نے کسی پر کیا، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے اور آسمان سے فرشتہ حج کے دن 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں آ کر کہتا ہے، اے حاجیو، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والوں، جاؤ، آج اللہ نے تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آج تم گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اے حاجیو، اپنے ملک میں جانے کے بعد، اپنی بستی میں جانے کے بعد پھر سے تم اپنے آپ کو سیاہ مت کر لینا، جاؤ، آج تمہارے اوپر سے گناہ مٹا دیے گئے ہیں اور تمہیں پیدا ہونے والے بچے کی طرح کر دیا گیا ہے، اس کپڑے کی طرح کر دیا گیا ہے جس کو دھوبی کی بھٹی میں جانے کے بعد اس کا میل و کچیل صاف ہو جاتا ہے، گندگی صاف ہو جاتی ہے، تمہیں کپڑے کی طرح دھل دیا ہو، صاف کر دیا ہے۔ جہاں فرشتہ یہ اعلان کر کے خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ نے تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا، ایسے موقع پر بھی اللہ
उस हज के मैदान में भी उन लोगों के गुनाह नहीं मिटाता है जो किसी पर जुल्म करके हज करने आए हैं, या किसी की दुकान पर नाजायज कब्जा करके, या एक दो बालिश जमीन किसी की दाब कर उस पर जुल्म करके हज के मैदान में पहुंचे होगा। अल्लाह हज के मैदान में भी उसको माफ नहीं करता। अपना हक माफ कर सकता है अल्लाह, लेकिन अगर आपने अल्लाह के बंदे का हक मारा है तो जर्जी साहब अपना हक माफ कर सकते हैं। इस आदमी की अगर आपने जमीन दाबी है या इस पर जुल्म किया है तो इसका जुल्म हम थोड़ी माफ कर देंगे। आपने जुल्म उसके ऊपर किया है, ये उसका हक है, वो चाहे तो माफ करे चाहे तो ना करे। अल्लाह कहता कि मैं अपना हक चाहूं तो माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बंदे का मारा है तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं।